محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے خطبات میں مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہتی ہے۔ ہر جمعے ہی سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بیان کیا جائے۔ کافی عرصہ پہلے ہم نے قرآن مجید کی ایک طرف سے تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا اور 12-13 پارے تقریباً ہو گئے تھے، تو انشاءاللہ آج سے ہم پھر تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے، اور جب کوئی خاص موقع ہوگا تو اس موقع کی مناسبت سے بھی انشاءاللہ جو بیان ضروری ہوگا وہ کریں گے۔ میں نے آج آپ کے سامنے جو پڑھی ہے سورت کی شروع کی آیات، یہ سورۃ الرعد ہے، 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے بعد یہ سورۃ الرعد ہے، مکی سورت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کامل کتاب کی آیات ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ 4 جملے ہیں، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، 4 باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الف لام میم را، ان کو عربی زبان میں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا معنی ہے قطع کرنا، کاٹنا۔ مطلب یہ ہے کہ باقی سارے قرآن مجید کے الفاظ وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ مثلا الکتاب ہے، الف لام کے ساتھ ملا ہوا ہے، لام کاف کے ساتھ ہے، الکتاب۔ لیکن یہ حرف جبریل علیہ السلام نے الگ الگ پڑھے۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور را الگ ہے۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، کہ ایک دوسرے سے کاٹ کر الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ شروع ہوئی، وہ اس کو پڑھتے ہیں الف لام میم، یہ نہیں پڑھتے علم۔ اگر کٹھا پڑھے تو وہ تو علم ہو جائے گا نا، تو علم نہیں پڑھتے، اس کو الف لام میم پڑھتے ہیں، کیونکہ جناب جبریل علیہ السلام نے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے، آپ نے امت کے سامنے ایسے پڑھے، صحابہ نے تابعین کو ایسے ہی پڑھ کر سنائے، اور اب تک اسی طرح ان الفاظ کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اچھا، ان کا معنی کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی ان کا کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ ایسا تو ہو نہیں نہ سکتا، میں معنی ہی کوئی نہ ہو۔ تو کئی لوگ پھر کہتے ہیں جی الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو کچھ اپنی عقل سے کوئی کچھ بات بناتا ہے، کوئی کچھ بات بناتا ہے۔ اکثر علماء نے جو اس کا مطلب بیان کیا ہے، جو سب سے قریب ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے الف کا معنی الف ہی ہے، اور لام کا معنی لام ہے، میم کا معنی میم ہے۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے، یہ نہیں کہ ان کے معنی کا پتہ ہی نہیں۔ لام کا معنی لام ہے، میم کا معنی میم ہے۔ تو پھر یہاں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟
تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند صورتوں کے آغاز میں یہ حروف ذکر کیے ہیں اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ دیکھو یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، انہی حروف سے بنا یہ 28 یا 29 حرف جو ہیں الف با تا سا، انہی سے یہ قرآن مجید بنا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ تم اگر اس میں شک رکھتے ہو کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ میدان سامنے ہے، حروف تمہارے پاس بھی موجود ہے، تم بھی بنا کر لے آؤ اس جیسا کوئی کلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے تو یہ چیلنج فرمایا کہ بھائی اس جیسی اگر تمہیں شک ہے تو قرآن مجید جیسی کتاب بنا کے لے آؤ۔ اس کے بعد جب یہ نہ کر سکے تو سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ ام یقولون افترا، اے نبی کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود گھڑ لیا ہے؟ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، آپ ان سے کہیں کہ اس جیسی گھڑی ہوئی بنائی ہوئی تم 10 صورتیں لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگر وہ یہ بات قبول نہ کریں، اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اچھا، جب یہ بھی نہ ہو سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو نا اس کو بلا کر تو تم ایک صورت اس جیسی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی، وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ جیسی، یا قرآن مجید کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی بنا کر لے آؤ۔ اچھا، یہ چیلنج مکہ میں بھی ہوا کیونکہ سورہ یونس مکی صورت ہے۔ مدینے میں جا کر دوبارہ اللہ نے یہ چیلنج کیا، چنانچہ سورہ بقرہ میں شروع قرآن کا تو اکثر بھائی پڑھتے ہیں نا، آگے توفیق ملے یا نہ ملے، شروع میں تو ہر بندہ ہی تھوڑا بہت پڑھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں کسی قسم کا بھی شک ہے تو ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ اور اپنے جتنے حمایتی ہیں سب کو اللہ کے سوا سب کو تم جمع کر لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور فرمایا کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے بچ جاؤ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اکثر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی، حافظ ابن کثیر نے بھی، اکثر مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن، اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے ان حروف کے ساتھ کہ انہی حرفوں کے ساتھ قرآن بنا ہے، اگر تم میں بھی کوئی طاقت ہے یا تم کہتے ہو کہ یہ انسان کا بنا ہوا کلام ہے تو یہ حرف ہیں، بنا کر لے آؤ۔ اس کی دلیل پھر وہ یہ دیتے ہیں، کیونکہ دعویٰ تو آسان ہوتا ہے نا، کوئی کچھ کہنا شروع کر دے، وہ کہتے ہیں اکثر قرآن مجید میں جہاں یہ حرف آیا نا ساتھ ہی اللہ کی کتاب کا یا قرآن کا ذکر ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا، اللہ آگے آل عمران ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
نزل علیک الکتاب، اللہ جو حی و قیوم ہے اس نے تیری طرف اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح دیکھو قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے جہاں بھی آیا ہے تقریباً ہر جگہ ہی قرآن مجید کا لفظ ہے یا کتاب کا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرنے کا یہ ذکر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ کتاب کی آیتیں ہی ہوتی ہیں نا، تو اس میں پھر کیا بات کیا ہوئی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا تلک آیات و کتاب، فرمایا تلک آیات الکتاب، الف لام اس کے ساتھ لگا دیا ہے۔ جب کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگتا ہے نا تو پھر اس سے مراد کامل وہ شخصیت یا وہ چیز کامل ہوتی ہے۔ مثلا فلان الرجل، فلاں آدمی الرجل ہے، مرد ہے۔ کیا مطلب لولا مرد ہے یا لنگڑا ہے؟ نہیں، مطلب کامل ہے۔ تو اسی طرح سے شروع قرآن میں بھی ہے نا ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کامل کتاب کی آیات ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ نے دوسرے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن مجید کے نہ سامنے باطل ٹھہر سکتا ہے نہ پیچھے سے آ کر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تنزیل من، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے۔ تو دوسری بات اس سورت کے شروع میں یہ فرمائی تلک آیات الکتاب، یہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں یہ کامل کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اس کے سوا حق کوئی نہیں۔ حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، زندگی گزارنے کا درست طریقہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہے صحیح طریقہ جو اللہ نے نازل کیا۔ یہاں بھی ایک عربی کا قاعدہ اگر آپ سمجھیں تو وہ لطف دے گا کہ الف لام کئی جگہوں پر مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ زید قائم، زید کا معنی تو زید آپ جانتے ہیں، قائم کا معنی کیا ہے؟ کھڑا ہونے والا۔ زید قائم کا معنی ہے زید کھڑا ہے۔ اچھا، اگر قائم پر الف لگا دینا زید القائم تو معنی ہوگا کہ زید ہی کھڑا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، الف لام جب لگائیں گے نا تو معنی ہوگا زید ہی کھڑا ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے فرمایا نا والذی انزل الیک من ربک حق، اگر ہوتا تو معنی یہ تھا کہ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ سچ ہے۔ اب جب اللہ نے فرمایا نا والذی انزل الیک من ربک الحق، تو معنی یہ بنا کہ تیرے رب کی جانب سے جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا صرف یہ حق ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سب باطل ہے۔ یہ حق ہے، اس کے خلاف جو بات ہے وہ سب کی سب غلط ہے، وہ سب کی سب باطل ہے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے یہ بات کافی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، انسان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ اب تو جن کے پاس آسمانی ہدایت کی روشنی نہیں ہے سوائے اٹکل پچو کے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ انسان کیسے بنا، شروع کیسے ہوا، وہ پھر سکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ ایک بے دین اللہ کے منکر کا نظریہ
کہ اصل میں سمندر کے کنارے پر جو کائی تھی اس میں کچھ حرکت پیدا ہوئی، ایک کیڑا بنا، پھر وہ اصلاح بہتر بنتا گیا حتیٰ کہ بندر بن گیا۔ بندر نے اور مزید ترقی کی تو وہ کیا بن گیا؟ وہ انسان بن گیا۔ ڈارون کا نظریہ اس کو کہتے ہیں۔ عقلی لحاظ سے بھی یہ بالکل فضول بات ہے اور صرف اٹکل پچو ہے، اندازہ ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے زندگی کی ابتدا اس طرح سے ہوئی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی ہے کہ سوئی بھی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ اتنی موٹی بات کو نظر انداز بلکہ صاف ہی انکار کر کے کہہ دیا نہیں خود بخود۔ وہ سمندر کہاں سے بنا، اس کے کنارے پر کائی کہاں سے آ گئی، اور وہ سب کچھ خود بخود کیسے بن گیا بھائی؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے تیرے رب نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے جانشین۔ قالوا، انہوں نے کہا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، انہوں نے کہا یا اللہ تو زمین میں ایسے لوگ بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب اس میں خلیفے کا معنی لوگوں نے بہت غلط سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہوں، انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ بات بھائیو غلط ہے، اس لیے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جب پہلا فوت ہو جائے نا تو جو اس کی جگہ پر آتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، جیسا کہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ وہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں ایک ایسی نسل پیدا کرنے والا ہوں کہ وہ ایک فوت ہوگا تو اس کی اولاد اس کی جگہ نائب بن جائے گی، پھر وہ اٹھ جائے گا، پھر اور اس کی جگہ۔ فرشتوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں، نہ ان میں ولادت کا مسئلہ ہے، نہ ان میں یہ جنسی معاملہ ہے، ان میں تو جو پیدا ہو گیا سو ہو گیا۔ لیکن انسانوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایسے ایک پیدا کرنے والا ہوں خلیفہ جو ایک دوسرے کا جانشین بنتا جائے گا۔ اور اس کی دلیل انہی آیتوں میں ہے کہ فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ان کو بنائے گا جو خون بہائیں گے۔ بابا آدم نے تو خون بہایا ہی کوئی نہیں، اگر بابا آدم جو تھے وہ خلیفہ ہے اکیلے تو انہوں نے نہ خون بہایا نہ زمین میں کوئی فساد کیا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بات ہے ان کی اولاد کی کہ اولاد کی ایک نسل وہ بوڑھی ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اگلی نسل اس کی جگہ پر آ جاتی ہے، پھر وہ صف لپیٹ دی جاتی ہے، ایک اور صف اس کی جگہ پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ خلافت کا جاری رہے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس اعتراف پہلے خود بتایا ہوگا نا کہ وہ کس طرح کے ہوں گے، کیونکہ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو جو تو نے بتایا اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری تفصیل ان کے سامنے رکھی، اس طرح وہ لوگ ہوں گے۔ انہوں نے یہ سوال سمجھنے کے لیے کر دیا کہ یا اللہ ایسے بندے کیوں بناتا ہے؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ زمین ہے، یہ درخت ہے، یہ فلاں درخت ہے، یہ ہانڈی ہے، یہ کنالی ہے، یہ توا ہے، یہ پرات ہے، ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ اس چیز کا کیا نام ہے، اس چیز کا کیا نام ہے۔ اب ان کو کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نے سکھایا۔ آدم سے کہا اچھا ان کو سکھاؤ، بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم، آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور زمین و آسمان کے غیب کو میں جانتا ہوں۔ اچھا یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ایک کو تو سب کچھ بتا دیا، ایک کو بتایا نہیں اور کہا جاتا تم بتاؤ۔ بات صرف یہ ہے کہ انہیں سمجھانا مقصود تھا کہ زمین کے لیے یہ مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ کسی بھی ورکشاپ کو کسی کے سپرد کیا جائے تو کم از کم یہ تو ضروری ہے کہ اس ورکشاپ کے اوزاروں کے نام تو جانتا ہو نا، تبھی استعمال کر سکتا ہے نا۔ اب زمین کی چیزوں کے نام ہی فرشتوں کو معلوم نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو استعمال کریں گے؟ آدم کو وہ سارے معلوم ہے، تو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ زمین کی جو ہے خلافت، ایک دوسرے کی جگہ جانشینی، یہ انسان ہی کر سکتے، فرشتوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر آدم فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ انہوں نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ تکبر میں آ گیا، کہنے لگا میں بہتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کو جنت سے نکال دیا اور آدم علیہ السلام اور ہماری اماں سے کہا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا یہ درخت نہ کھانا، قریب بھی نہیں جانا۔ جو چیز حرام ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو چیز حرام ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ قریب جانے سے بچو گے تو بالاولا اس چیز سے تم ضروری بچ جاؤ گے۔ اگر قریب پھرو گے تو پھر تم ہو سکتا ہے آگے بھی تمہارے قدم اٹھ جائے، بے اختیار چلے جائے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جو شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ حرام سے بچ جائے گا، اور جو شبہ والی چیز میں واقع ہو گیا وہ قریب ہے کہ حرام میں بھی واقع ہو جائے۔ پھر اس کی مثال دی کہ ایک چراگاہ ہے، بادشاہ نے اس کو خاص کر رکھا ہے اپنی حکومت کی ضرورتوں کے لیے کہ خبردار یہاں کسی کے جانور نہ چرے۔ اب ایک شخص اس چراگاہ کے ارد گرد اس کی مڈیر کے پاس جانور چرانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے کہا جب یہ کیا کرتے ہو؟ کہتا میں کو اس کے اندر تو نہیں نہ چرا رہا ہوں، میں تو اس کے باہر چرا رہا ہوں۔ کسی وقت بھی اس کے جانور منہ زور ہو کر اس چراگاہ کے اندر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص مثلا لڑکیوں کے پاس بیٹھتا ہے، دفتر میں جو عورتیں کام کرتی ہیں، یہ بھی دیکھو مسلمانوں نے، حالانکہ ان کا میدان الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف رہتا، وہ آگے بھی خطرے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو خیر فرمایا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، دیکھنا یہ تمہیں کوئی جنت سے نہ نکلوا دے۔ شیطان نے پھر ہمارے ماں باپ کو پھسلایا، دھوکہ دیا، قسم کھا کر اس ظالم نے کہا میں اللہ کی قسم تمہارا خیر خواہ ہوں، اور پھنسایا تمے کے ذریعے سے۔ بندہ پھنستا ہی تمے کے ذریعے سے۔ کہا اللہ نے تمہیں اس سے منع اس لیے کیا ہے کہ تم کھاؤ گے نا تو فرشتے ہو جاؤ گے، یا پھر ہمیشہ کی زندگی، یہ شجرہ حیات ہے، ہمیشہ زندگی تمہیں مل جائے گی۔ بس وہ چکھنے کی دیر تھی، جنت کا لباس اتر گیا۔ پھر جناب معافی مانگی، قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، وَتَابَ عَلَيْهِ، توبہ ان کی قبول کر لی، لیکن فرمایا اب یہاں نہیں رہ سکتے، تو جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے زمین میں جاؤ، اہبطوا منہا جمیعا، سب یہاں سے زمین پر چلے جاؤ۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جنت آسمان پر ہی تھی جہاں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام رہتے تھے۔ اہبطوا کا معنی اتر جاؤ، تو اتر جاؤ، اب زمین پر چلے جاؤ۔ لو اس سے اگلا جملہ ہے، اس کے لیے میں نے یہ ساری تفصیل بیان کی ہے۔ جب یہ حکم دیا کہ اہبطوا منہا جمیعا، سب یہاں سے چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اس زمین پر زندگی بسر کرنے کے لیے رہنمائی جو ہے نا، وہ راستہ میں بتاؤں گا، میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا، وہ تمہیں صحیح صحیح راستہ بتائیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے اگر تمہارے پاس ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری رہنمائی اور میری ہدایت پر چلے گا اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ اس پر کوئی غم ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری ان آیات کو جو ہم نازل کریں گے پیغمبروں پر، ان کا ساتھ کفر کرے گا اور جھٹلائے گا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ آگ میں جانے والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھو، جب بھی کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے، اس چیز کے متعلق سب سے بہتر جاننے والا کہ یہ مشین کس طرح سے چلائی جاتی ہے، اس کا نقصان کہاں سے ہو سکتا ہے، بنانے والے سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ انسان کو اللہ نے بنایا، اس کی زندگی کیسے بسر ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کامل کتاب کی آیتیں ہیں، اس میں نقص کوئی نہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، تیری طرف تیرے رب کی جانب سے جو کچھ نازل کیا گیا صرف وہ حق ہے، اس کے سوا حق کوئی نہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ چوتھی بات ہے ان آیات میں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ حق کی پیروی کرنے والے تھوڑے بھی رہے ہیں، بہت بھی رہے ہیں، قلیل بھی ہیں، کثیر بھی ہو گئے، بڑے بڑے بہت بھی ہو گئے، لیکن اکثر جو ہے نا، اکثر لا یؤمنون ہے، اکثر ایمان نہیں لاتے، یعنی جو پلہ ہے نا اکثریت کا، زیادہ لوگ اللہ نے فرمایا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو زمین میں جو اکثر لوگ ہیں ان کے پیچھے چلے گا نا، تجھے اللہ کے راستے سے یہ گمراہ کر دے گا۔ اکثر لوگوں کے پیچھے اگر چلو گے وہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، کیونکہ یہ لوگ گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل پچو اندازوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ حق ان کے پاس نہیں ہے، یقین ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آیا جب وہ یقینی ہے، اور اکثر لوگ جس کے پیچھے چلتے ہیں وہ اندازے ہیں، وہم و گمان ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس لیے پھر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حق پر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب دیکھو دنیا کے حالات دیکھ لو، اب بھی روس اور چین کمیونسٹ ہیں، اللہ کے منکر، اتنی موٹی بات ان کو سمجھ نہیں آ سکی کہ بھئی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ بنانے والے کے بغیر تو نہیں بنتی۔ اور یہ ساری کائنات، آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں نا اپنے کائنات کی بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ہم انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔
تو اکثریت دیکھو، چین جو ہے وہ 1.25 ارب کے 1.5 ارب کے قریب اس کی آبادی ہے، اور روس بھی اسی طرح. اس سے آگے جاؤ ان کے جو ہمسائے ہیں، 80 کروڑ ہندو وہ گائے کو بھی خدا مانتے ہیں. سب سے اصیل جانور، ڈنڈے کھا کر دودھ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ حاجت روا، یہ مشکل کشا ہے. درختوں کو، دریاؤں کو، سانپ کو، پیپل کو، ان کا یہ حال ہے. اور جو بڑے عقل مند بنتے اس کے بعد عیسائی، ان کی عقل کا یہ حال ہے کہ ایک طرف انہوں نے یہ کیلکولیٹر انہوں نے بنایا، کمپیوٹر انہوں نے بنایا، کتنے باریک حساب کے ساتھ ان کی جاتی ہیں، وہ خلا میں مشینیں جاتی ہیں اور وہ صحیح جگہ پر پہنچتی ہیں. بہت اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ بے علم ہیں. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی چیزیں کچھ جانتے ہیں، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت سے بے خبر ہیں. اب دیکھو اتنا باریک حساب کرنے والے، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور روح القدس یہ 3 خدا، مگر یہ 3 نہیں ہیں، یہ ایک ہی خدا ہے. اب یہ فلسفہ جو ہے 1 جمع 1 جمع 1 برابر 1 ہے، کوئی عقل کی بات ہے. مولانا ثناء اللہ منصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عیسائی حضرات پادری اس کا جواب یہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم تثلیث کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ عقل سے اونچی بات ہے. تو وہ فرماتے ہیں عقل سے اونچی تو ہم بھی کئی چیزیں مانتے ہیں، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، قیامت پر ہمارا ایمان ہے، جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا. کچھ چیزیں ہیں جو عقل سے اونچی ہیں، وہ تو ماننی پڑتی ہیں دلیل کی وجہ سے. کچھ چیزیں جو عقل کے خلاف ہیں. اب کوئی شخص کہ 2 جمع 2 برابر 4 ہے نا، اگر کوئی کہ 2 جمع 2 برابر 2، یہ عقل سے اونچی بات ہے؟ یہ تو عقل کے صریح خلاف ہے بھائی. اسی طرح اتنے باریک حساب جاننے والے، اتنی ایجادات کرنے والے اللہ کے متعلق اس قدر بے خبر کہ وہ 3 خدا مانتے ہیں اور ساتھ اصرار یہ کرتے نہیں ایک ہی ہے. بھائیو، قرآن کا خود مطالعہ کیا کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، اکثریت کو مت دیکھو. اگر ایک آدمی بھی حق پر ہے نا، وہ اصل جماعت وہ ہے، اور اگر ساری دنیا بھی غلط بات پر لگ جاتی ہے اس کی کچھ ایسی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.